السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ پاک کے انعامات دین کے اندر اور دنیا کے اندر، اور اس کے لیے خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں تم پہ ہوں ان کی تحدیث کیا کرو۔ اما بنعمت ربک فحدث۔ اور اللہ پاک نے جو انسان کو قوت بیان دی ہے، بولنا دیا ہے، سمجھنا سمجھانا دیا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایسی چیزیں وہ ڈھونڈ لی جائیں اور ان کو تجارت بنا لیا جائے اور اس کے لیے روزگار زندگی بنا لیا جائے اور اس کو تفریح کا ذریعہ بنا لیا جائے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے وہاں مدینہ کے اندر کیا ہوا تھا اسلام کے مقابلے کے لیے، تو خدا نے اس کی مذمت اتاری۔ سورۃ لقمان 31 نمبر سورت کی آیت نمبر 6 میں، ان الذی حدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذھا ھزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ وہ لوگ جو یہ مضامیر اور ایسی لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کا راستہ روکا جائے، تو اس کے علماء کے نے محدثین مفسرین اس کی تشریح میں لکھا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت اللہ ابن عباس کی تفسیر بھی ہے کہ وہ شخص جس نے ایک باندی خریدی ہوئی تھی جو باقاعدہ اس کو ساری رات گانے سناتی تھی، اور اس کی مذمت میں قرآن نے یہ آیت اتاری۔ اور حضرت علی کے فرمان میں یہ ہے کہ مجھ کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں طبلہ اور سارنگی کو توڑ دوں۔ اور وہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی پاک نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں کہ آواز آ رہی ہے گانے والیوں کی، تو جس وقت کہ کہا گیا کہ اب آ رہی ہیں، جی اب نہیں آ رہی، تو تب آپ نے انگلی نکالی، تو گویا کانوں کو سننے سے کہ جو اللہ کی نعمت ہے اور اس کی کا استعمال غلط گانے سننے کی بجائے سماع قرآن کی طرف لگایا جائے، سماع حدیث قال رسول اللہ کی طرف لگائی جائے اور اچھی باتوں کے لیے لگایا جائے۔ آگے بڑھ کر بغاوت کرتے ہوئے یہ کہنا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ تقریباً کھلا چیلنج ہے مذہب کے نام پر کہ آج تک 1,24,000 جتنے نبی آئے اور آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو روح کی غذا کے لیے تو سارے انبیاء آئے ہیں، اور آخر پہ نبی مخبر صادق آئے ہیں جو تمام ادیان کی کامل شکل حضور پاک کی سیرت میں بھی اور خود خدا کے کلام میں ہے، تو اس میں تو ایسی چیز کے خلاف چیز موجود ہے۔ تو وہ جو اسلام کے مقابلے کے لیے ایسی چیزیں لگا کر، گانے لگا کر یا گانے والیوں کو لگا کر حق کا راستہ روکتے تھے، یا وہ چیخو پکار کرتے تھے یا اونچی آوازیں نکالتے تھے، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور ڈالو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو اس تمام چیزوں کے مقابلے میں موسیقی کے لیے کہنا کہ اس لیے کہ یہ سب سے ناپسندیدہ ترین آواز جو ہے یہ کسی غم پر رونے کی آواز ہے اور کسی خوشی کی آواز پہ چیخ و پکار ہے اور وہ گانا ہے، تو ان چیزوں کو جو اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، اسلام کا نظام معاشرت اس چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے مکمل خلاف ہیں، تو مسلمانوں کی اپنی ثقافت ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دشمنوں نے مثلا انڈیا کی سونیا گاندھی نے جو کانگریس کی لیڈر تھی، 80 کی دہائی میں یہ کہا تھا کہ 2 قومی نظریہ کی بنیاد پاکستان والوں کے لیے اب باطل ہو گئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے تمام اپنی خوشیوں پہ وہ تمام محفلیں شادی بیاہ کی وہی اختیار کر لی ہیں جو ہندی ثقافت کا حصہ ہیں، تو لہذا 2 قومی نظریہ باطل ہو گیا۔ تو اس بات کے جواب میں علماء بہت بول رہے تھے، میں نے کہا اصل بولو، تم نے جواب نہیں دیا۔ جواب تو یہی ہے کہ یہ چیز جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے تو تم نے دین کا بھی حصہ بنا لیا، اور اس کو باقاعدہ قوالی کی شکل میں اور اپنی شادی اور خوشیوں کی محفلوں پہ گانے بجانے کو بنا لیا، جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل خلاف ہے۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات جب ان چیزوں کے خلاف جائے گی تو ہم گویا کہ سیرت کو تو مناتے ہیں کسی اور طریقے
اصل عمل سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے، جس کے لیے حکم تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور حسنہ نمونہ موجود ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ علماء جب اس سیرت کے عمل کی بجائے کچھ اور چیز کو بیان کرتے ہیں تو اس سے ان کی تعلیم نہیں ہوتی اور ان کی تربیت بھی نہیں ہوتی اور ان کی فالوشپ اور ان سے محبت کا اظہار بھی لا یعنی رہ جاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں گے تو مہربانی ہوگی۔